کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے جو کافر کی موت اور مومن کی موت کا جو منظر بیان کیا ہے، اس کے اندر جب انسان اپنی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے سوال و جواب کے بعد، اگر وہ جنتی ہے تو اس کا جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور پھر ایک انسان آتا ہے جس کے چہرے کی روشنی اس قدر تیز ہوتی ہے جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے، تو انسان پوچھتا ہے تم کون ہو؟ بڑے اچھے اعمال والے لگ رہے ہو، جیسا بڑا خوبصورت عمل ہو، بڑا خوبصورت آپ کا رویہ ہو، تو وہ کیا کہتا ہے آگے کہ میں تمہارا فلاں عمل ہوں اچھا جو تم نے دنیا میں کیا۔ اسی طرح برے آدمی کے پاس کری صورت کا شخص آئے گا، بدبو آتی ہوگی اس سے، گندے کپڑے پہنے ہوں گے، اور وہ آ کے اس سے پوچھے گا شخص قبر میں لیٹا ہوا کہ تم کون ہو؟ بڑے برے لگ رہے ہو۔ وہ کہے گا میں تمہارا ہی تو برا عمل ہوں جو دنیا میں کرتے تھے۔ تو یہ تھیوری اس وقت بھی 1400 سال پہلے کے عرب کے بدوؤں میں جائیں جہاں پہ نہ ٹیلیسکوپ تھی، نہ مائکروسکوپ تھی، نہ آج کا جدید ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، کہ ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے جو جلد پسند ہے۔ سأریکم آیاتی، میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی آیات۔ لا تستعجلون، جلدی نہ کرو۔ پھر فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفس، کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس کائنات کے اندر اور انسان کے جسم کے اندر بھی۔ اور یہ انسان کے اندر، جو انسان کے جسم کے اندر یہ اللہ تعالی کی آیت ہے، آج وہ تھیوری بتاتی ہے کہ انسان کی روح کے ساتھ اس کی سارے اعمال کا بیک اپ سیو ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، اور اسی سے انسان کو پھر واپس اس کو جسم کوئی بھی دے دیں۔ جیسے کمپیوٹر کے اندر آپ ایک ہارڈ ڈسک کسی بھی کمپیوٹر کے اندر لگا کے اس کو چلا سکتے ہیں نا، اسی طرح وہ پھر روح جو ہے، چاہے یہ جسم ہو یا نیا بنا دیا جائے، اس میں لگا دیا جائے، اعمال وہی رہیں گے۔